الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، ابھی آپ نے سورہ توبہ کا 13ویں رکوع کی آخری آیات سماعت فرمائی۔ اب یہ ہمارے نصیب کے ترجمے کے محتاج ہو گئے، ہم ٹرانسلیشن کے، ترجمے کے۔ یعنی قرآن کریم کی زبان سے محروم، غور فرمائیے اس بے نصیبی پر یا بد نصیبی پر کہ زبان یار من ترکی ومن ترکی نمی دانم، اللہ کی کتاب قرآن کی زبان عربی ہے اور ہم کو عربی نہیں آتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب بھی آپ قرآن سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، قرآن سمجھ میں نہیں آتا، بس ایک جھوٹی عقیدت، اللہ کی کتاب ہے، مقدس کتاب ہے، اس کو سننے میں اور پڑھنے میں ثواب ہے، ایک جھوٹی عقیدت کے سوا کچھ نہیں۔ یہ پہلا کمال تھا ابلیس کا، جو دکھایا اس امت کے بارے میں اس نے، اور ایسا بھی غافل کیا کہ آج بھی خیال شریف میں نہیں آتی یہ بات
کہ ہم عربک لینگویج سیکھیں، عربی زبان سیکھیں، یا پھر ہم نے نہیں سیکھا کسی وجہ سے، تو کم از کم اپنی نسل کو محروم نہ ہونے دیں، اپنی نسل کو۔ اللہ نے امانت کے طور پر یہ اولاد عطا فرمائی ہے۔ آپ سے پوچھا جائے گا اپنی اولاد کے بارے میں کہ تم نے کیا پڑھایا، کیا سکھایا، کیا بنایا اور کیوں بنایا۔ ہر ماں باپ کو، ہر سرپرست کو یہ جواب دہی کرنی ہے لازماً۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی کے تحت نبی کا فرمان کرنی ہی ہے۔ اب اللہ کا فضل ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر معلوم کر رہے ہیں اپنے دین کو، اپنے مقصد کو، تو اپنی اولاد کو اس سے واقف کرائیں۔ گویا آگ سے بچانے کے لیے آپ کو یہ سب تدبیریں کرنی ہیں۔ میں جو باتیں کر رہا ہوں وقت پاس کرنے کے حساب سے نہیں کر رہا ہوں، اور جو کرتا رہتا ہوں وہ ٹائم پاس کے لیے بالکل نہیں ہے۔ اسی احساس ذمہ داری کے ساتھ یہاں بیٹھتا ہوں اور بیٹھا ہوا ہوں پچھلے 20-25 سالوں سے کم و بیش، اور اس گزارش کے ساتھ کہ میں طالب علم ہوں قرآن کا، سیرت کا۔ اگر میں غلطی پر ہوں تو میرے جونیئر سینئر حضرات علماء میری اصلاح فرمائے۔ دین کا معاملہ ہے، اس میں کسی لحاظ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مومن کا آئینہ ہے، اور جب کی بات اس وقت اور بھی سیریس ہو جاتی ہے جب میں آپ کی دینداری کو ڈھکوسلا بتا رہا ہوں۔ آپ کی دینداری پر تنقید کر رہا ہوں، ٹپڑی کھل کر، ڈنکے کی چوٹ پر، اور اس گزارش کے ساتھ کہ اگر آپ چاہیں تو اخف الضررین کے تحت دو نقصان ایک ساتھ اگر جمع ہو جائیں تو فقہ اور علماء کا بیان کہ اس میں اخف جو نقصان ہو، کم سے کم جو نقصان ہو، اس کو اختیار کر لیا جائے۔ میری اصلاح فرمائی جائے کہ بڑا نقصان آخرت کا نقصان ہے یا بڑا نقصان دنیا کا نقصان ہے۔ آپ اس پہلو سے سوچ کر دنیا کو چھوڑیں، دنیا داری کو، اور اپنی موت اور اپنی آخرت کا خیال رکھیں۔ جو سچ سامنے آ گیا ہے اس کو مان لیں، خیریت اسی میں ہے، ورنہ آج کے یہ دوست احباب کل تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ اور انسان آج کا بہت ہوشیار، بہت چتر ہے، اس کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں، وہ خود سمجھا ہوا ہے۔
چائے اور کافی میں فرق کر لیتا ہے، کوالٹیز اس کو معلوم ہے، بس وہ اپنی غفلت کو توڑ دے، اپنی موت کو، اپنی قبر کو، اپنے حشر کو سیریس لے لے کہ میری ہوشیاری یہیں دھری کی دھری رہ جائے گی، سب لاد پڑے گا منجارہ، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارہ، قبر گڈھا، وہاں کوئی ساتھ نہیں ہوگا سوائے اعمال کے میرے، وہ خود سیریس لے لے۔ میرے بھائی اور میری بہن، یہ جو رات ملی ہے اپنے ایمان کا جائزہ لینے کے لیے، اپنی زندگی کا جائزہ لینے کے لیے یہ رات اللہ نے ہم کو دی ہے، رات پاس کرنے کے لیے نہیں دی ہے۔ کسی طرح دیگ بنانے میں کسی طرح دیگ بنانے میں گزار دو اس رات کو، کسی طرح اوب کر نفلیں پڑھنے میں گزار دو، بغیر سمجھے بوجھے، یا پھر کسی طرح ادھر ادھر بیٹھ کر گپ شپ میں گزار دو۔ یہ جو شب قدر ہے 1000 مہینوں سے افضل، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلاش کرو، کیا تلاش کرو؟ ان 5 شب قدر میں سے کوئی ایک رات ہے، اسے تلاش کرو جس میں یہ قرآن نازل ہوا، جس میں یہ قرآن مہینہ رمضان کا ہے، اس لیے مبارک اور بافضیلت اور رات شب قدر ہے۔ اس رات کو ان 5 راتوں میں تلاش کرو، کس رات میں یہ قرآن نازل ہوا۔ یہ ہے کیا قرآن جس کو آپ نے اٹھا کے پسے پشت ڈال دیا، اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، اور جس نے یہ کام لیا آپ سے، ابلیس، اس نے اپنا سلیبس قرآن کے مقابل میں، قرآن کریم کے مقابل میں اپنا سلیبس، اپنا نصاب، اپنا پراسپیکٹس تمہارے سامنے رکھ دیا۔ تمہارے ہی اپنے ہاتھوں سے اللہ کی کتاب جو گائیڈ بک کی حیثیت سے آئی تھی، نصاب زندگی تھا وہ تمہارا، تمہاری زندگی کا وہ قانون و سسٹم تھا، اس کو ہٹا کے تمہارے اپنے ہاتھوں سے اس کو جزدان میں رکھوا دیا، اور اس کے بعد اپنا سلیبس رکھا، اپنا سلیبس، انگریزی تعلیم، انگریزی سلیبس، انگریزی نصاب، انگریزی پراسپیکٹس۔ میری باتوں پر آپ زیادہ گواہ ہیں۔ آج معیار بن گیا وہ، جس کو انگریزی نہیں آتی بیکورڈ ہے، وہ دیہاتی ہے، وہ بلکہ دیہاتی کہنا بھی غلط ہوگا، کیونکہ دیہات سے آ کے ہاسٹل میں رہ کے وہ کچھ زیادہ ہی پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہے سازش،
اور یہ ہے षड्यंत्र ابلیس کا آدم اور حوا سے متعلق. میری ہر بات کلیئر ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں. اللہ نے یہ پوری رات دی ہے ہم کو صرف ان باتوں پر غور کرنے کے لیے, غور اور خوض کرنے کے لیے. اگر آپ بات کو سمجھ لیں, ٹھٹک جائیں اور زندگی کو بدلنے پر آمادہ ہو جائیں, تو پھر مثل ہے صبح کا بھولا اگر شام کو واپس آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے. پوری زندگی گناہوں میں گزری ہے تمہاری, لیکن ایک بار سچی توبہ کر کے اللہ سے پلٹ جاؤ, اس کی مغفرت کی طرف, اس کی بخشش کی طرف, اس کی قرآن اور سنت کی طرف پلٹ جاؤ. خیریت اسی میں ہے. میرا کوئی بھلا نہیں ہے اس میں, میں ڈیوٹی پر ہوں. آپ سے زکوٰۃ مانگنے والا نہیں فطرہ, آپ سے چندہ مانگنے والا نہیں ہوں. میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, گزارش کر رہا ہوں کہ اگر اپنے آپ کو دنیا میں اللہ کی بد انجامی سے اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچانا چاہتے ہو تو مسلمان ہو, اسلام کو اپنی زندگی میں جگہ دو, اسلام کو اپنا لاہ عمل بناؤ, اسلام کو اپنی زندگی کا طریق بناؤ. تمہارا کوئی لمحہ اسلام کے بغیر یعنی اللہ رسول کی اطاعت کے بغیر نہ گزرے. سوچ لو, آپ اسلام کی بات کر رہا ہوں میں, یہاں بیٹھ کر میں تم کو وہابی نہیں بنا رہا ہوں, سنی نہیں بنا رہا ہوں, بریلوی اور دیوبندی نہیں بنا رہا ہوں. یہ سب کام وقت کا ابلیس شیطان کر چکا. اپنی سازش میں وہ پوری طرح کامیاب ہو گیا. اب میں آپ کے درمیان میں بیٹھ کے اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں کہ تم اصلاً انسان ہو, مسلم نبی کی امت مسلمہ سے تمہارا تعلق ہے. تم نبھا دو اللہ رسول کو, لوگوں کو بلاؤ اپنے عمل سے اللہ رسول کی طرف, اسلام کی طرف. جب بات ایمان اور احتساب کی ہے تو پھر ساری باتیں آئیں گی کہ میں پورے خلوص کے ساتھ, للہیت کے ساتھ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آخرت کے مسئلے پر, دین کے مسئلے پر ہوشیاری مت بتاؤ. شب قدر میں بول رہا ہوں, 25ویں شب قدر ہی شاید نزول قرآن کی رات ہے. یہ مان لو. آپ سب بیٹھ کے اپنے دل میں دعا کرو کہ اللہ یہ قرآن دل میں نازل فرما دے. یہ کیا بول رہا ہے, کیوں بول رہا ہے, کیا غرض ہے اس کی, کیوں بولتا رہتا ہے یہ. میری زندگی بھی آپ کے سامنے ہے. ہم سب ایک چھوٹے سے گاؤں کے ہیں, چھوٹے سے شہر کے, ایک خاندان کی طرح. بس آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہوشیاری بتانا چھوڑ دیں. آپ اپنے مولوی کو, اپنے حافظ کو, اپنے متولی اور صدر کو اور اپنی کمیٹی کے دوست احباب کو نبھانا چھوڑ دیں. آپ خود گواہ ہیں ان کی علمی سطح پر, ان کی اخلاقی سطح پر, ان کے معاملات پر. کیا اللہ کے گھر کے ذمہ دار کو ایسا ہونا چاہیے؟ آپ خود
دیکھیے جب چار جہاں بیٹھتے ہیں، چار یار، تو وہاں کھو جاتے ہیں. مت کیجیے آپ. سورہ بقرہ کے شروع میں آپ کو ملے گا کہ وہاں خلا، نہ وہاں شفاعت کسی کی کام آئے گی، نہ وہاں دوستی یاری کسی کی کام آئے گی. اکیلے پڑ جاؤ گے، اکیلے پڑ جاؤ گے، بالکل اکیلے. اس لیے یہیں چھوڑ دو، یہیں چھوڑ دو. اگر آپ چاہتے ہو کہ اپنے آپ کو دنیا میں بد انجامی سے بچائیں اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچائیں، تو یہ جھوٹی دوستی یاری، یہ جھوٹا لحاظ، یہ نبھاؤ. باطل سے، فاسق سے چھوڑ دو. تم بدھو نہیں ہو، بہت چتر ہو تم، بہت چتر ہو تم. تم کو پیسہ کمانا آتا ہے، تم کو عوام کو پبلک کو بدھو بنانا آتا ہے. تم کو 3 5 کرنا آتا ہے، 2 اور 2 3 5 کرنا آتا ہے. تم بے وقوف نہیں ہو، مکار ہو، شاطر ہو. میرے بھائی یہ مکاری چھوڑ دے، یہ شاطر پن چھوڑ دے. دیکھ اس طرح کر کے کیا کر لے گا تو. لکھ پتی بنے گا، کروڑ پتی بنے گا، نیتا بن جائے گا، فرنٹ پیج میں تیری فوٹو آئے گی، تیرا نام آئے گا، میٹنگ تیرے بغیر برخاست نہیں ہوگی. اس سے زیادہ کیا ہے؟ اچانک مر جائے گا، ایکسیڈنٹ میں. اچانک موت اپنے آپ میں ایک ایکسیڈنٹ ہے. اچانک مر جائے گا، پسر کر پڑا رہے گا بالکل. المیت فی ید الغسال، پڑا رہے گا اکڑ کر. لوگ تجھ کو گاڑ کے آ جائیں گے، گاڑ کے آ جائیں گے. قرآن کا بیان وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. میں یہ بات بالکل کلیئر کیے دے رہا ہوں. کیوں؟ اللہ کا واسطہ دے کے کہ جب آدمی کے اندر اللہ، رسول، آخرت یہ سب پیدا ہوتی ہے تو وہ سنبھل جاتا ہے. پھر وہ دائرے کے اندر آ جاتا ہے. پھر وہ ہوشیاری نہیں بتاتا. کہاں کس کو کیسی ہوشیاری بتاؤں گا؟ جہاں کوئی نہیں ہوتا وہاں اللہ ہوتا ہے، جہاں کوئی نہیں ہوتا وہاں اللہ ہوتا ہے. کہاں جاؤں گا اللہ سے بچ کے؟ حساب بھی اللہ کو دینا ہے، حساب بھی اللہ ہی کو دینا ہے. پائی کا کیا کروں گا میں یہاں ڈنڈی مار کے؟ ڈر اللہ کا، فکر اللہ کی، آخرت کی. پھر وہ زیادہ ہوشیاری نہیں بتاتا، دائرے کے اندر آ جاتا ہے. کچھ غلط نہیں کر پاتا وہ اپنے دشمن کے ساتھ بھی، کیونکہ معاملہ اس کا اب اللہ سے ہے. اللہ علام الغیوب والشہادہ ہے. یہاں تک کہ اگر آپ پبلک کو ایک سیدھے سادے انسان کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس کی کم علمی، کم فہمی کی وجہ سے اس کو بدھو بنا رہے ہیں، تو اللہ تمہارے سینے کے بھیدوں سے واقف ہے. ہوتا ہے ایسا؟ ہوتا ہے؟ نہیں بنا سکتے آپ معاملات اللہ کے بندوں سے، اللہ سے ڈر کے کیجئے. ان کو صحیح مشورہ دیجئے. آپ پر بھروسہ کیا ہے انہوں نے، آپ سے مشورہ مانگ رہے ہیں، وہ اللہ واسطے ان کو مشورہ دیجئے. اگر آپ کی اپنی کوئی غرض ہے اس میں تو سمجھ لیجئے
کہ مشورہ امانت ہوتا ہے. خدا تم کو نہیں بخشے گا, خدا تم کو نہیں بخشے گا, نہیں بخشے گا. وہ روزی تمہاری حرام ہوگی, حرام ہوگی. کمیشنوں کا بازار گرم ہے. کالج میں داخلہ ہے تو ایک ایجنٹ گھوم رہا ہے, ہاسپٹل لے جانا ہے تو ایک ایجنٹ گھوم رہا ہے, سامان لگ رہا ہے تو ایک ایجنٹ گھوم رہا ہے. اس طرح سے آپ اللہ سے ڈر کے اور اپنی ذمہ داری کا خیال رکھتے ہوئے پبلک سے معاملات کریں, پبلک سے معاملات کریں. پبلک کو دھوکہ نہ دیں, ان کی صحیح رہنمائی کریں اور اس سلسلے میں اپنے اعمال پر اللہ کو گواہ بنائیں. میں یہاں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں وہ اللہ سے ڈر کے پولیں کھول رہا ہوں. میں یہ جو پروگرام ہے ہمارا پول کھول پروگرام ہے, یہ پول کھول. جو سازشیں کی ہے ابلیس نے, جن شکلوں میں کی ہیں وہ سازشیں, آپ کے سامنے بالکل کلیئر کیے دے رہا ہوں میں, روز روشن کی طرح. آپ چاہیں تو بات کر سکتے, جب جہاں اور جیسے آپ بات کر سکتے ہیں, کوئی دقت نہیں. کیوں کہ معیار قرآن ہے اور سیرت النبی ہے. اسلام کے مسئلے پر, دین اسلام کے مسئلے پر آپ زیادہ آئی تھنک نہیں بول سکتے اور میری سوچ اور میری فکر نہیں بول سکتے. اللہ نے لاک کر دیا. دین اسلام کا ماخذ ہے یہ قرآن و سنت, یہ صحابہ کرام, یہ اجماع, امت کا اجماع. آپ من مانی نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں, کتنے افسوس کی بات ہے. میں پلٹ رہا ہوں اب کہ جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں عربی میں ہیں اور بڑی صفائی کے ساتھ نبی کی اس کروڑوں کی تعداد میں جو امت ہے اس سے عربی زبان چھین لیا. جانتے ہو آپ, جب زبان چھن جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ زبان کے کٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ گونگے ہو جاتے ہو آپ. ہو گیا آپ بڑے عالم فاضل, بڑے ذہین, بڑے فتین. زبان کٹتی ہے تو آپ کیا ہو جاتے ہو؟ گونگے. اسی طرح اگر زبان چھن جاتی ہے, زبان چھن جاتی ہے تو بھی آپ گونگے ہو جاتے ہو, گونگے, بول نہیں پاتے. قرآن کے بارے میں کروڑوں مسلمانوں, عربی زبان تم سے چھن گئی, تم گونگے ہو گئے. دین اسلام کے مسئلے پر, شریعت کے مسئلے پر تم نہیں بول سکتے اب کچھ. اب ڈیپینڈ ہو گئے تم کس پر؟ اپنے علماء پر, اپنے عالم پر, اپنے مولوی پر ڈیپینڈ ہو گئے. اور پوری مرعوبیت کے ساتھ کہ یہ مدرسے سے آئے ہیں 10 سال دے کے, مدرسے سے آئے ہیں 10 سال دے کے, یہ مولوی ہے, عالم ہے, فاضل ہے, انہوں نے تو کیا 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 ہے, تخصص کیا ہے, دارالفتہ میں رہے ہیں, دائی کا کورس کر رہے ہیں, نئے کورس کر رہے ہیں. مرعوبیت کا یہ عالم کہ اگر ان کے اندر کوئی عیب بھی دیکھ رہے, اخلاقی عیب, معاملات کی بد معاملات دیکھ رہے تو بول نہیں پا رہے. بہرحال مولانا ہے, اتنا مرعوب.
یہی تو سازشیں ہیں آپ کو عربی زبان